اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے گا تو یقیناً وہ اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، شیطان کے نشانوں کی پیروی نہ کرو۔ جو شیطان کی پیروی کرے گا، اس کی راہ پہ چلے گا، تو شیطان تو ہمیشہ فحاشی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ دو جزو ہو گئے، تیسرا جزو ہے اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بندہ کبھی تک پاک نہ ہو سکتا۔ انسان کا اپنا نفس اور شیطان کی شیطانیاں، ان کا مقابلہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس کا تزکیہ فرما دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم۔ جو بھی آیت آپ کو طویل محسوس ہو، اس کے اندر اجزاء ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی سہولت کے لیے آیتوں کے اندر اکثر درمیان میں کچھ نشانیاں، جیسے اس میں آپ کو بار بار طا نظر آ رہا ہے، اس طرح کی نشانیاں لگا دی گئی ہیں جس سے آیت کا تجزیہ کر کے، آیت کو انالائز کر کے سمجھنا بالکل آسان ہے۔ کسی بھی آیت کو سمجھنے کا یہ گر اچھی طرح یاد کر لیں کہ اس کا تجزیہ کر کے اس کو سمجھنا اور آگے سمجھانا آپ کے لیے ہمیشہ آسان ہو جائے گا۔ آگے چلیے۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ اور تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور وسعت والے ہیں، اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ اے ایمان والو، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة، جو لوگ تم میں فضیلت والے ہیں اور وسعت والے ہیں، یہ قسم نہ اٹھائیں کہ میں فلاں آدمی کو آئندہ سپورٹ نہیں کروں گا، اس کی مدد نہیں کروں گا، اس پر خیرات نہیں کروں گا۔ تو یہ آیت آپ جب پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں ضرور یہ بات کھٹکے گی کہ اس آیت کا ورود اور نزول کسی پس منظر کے پیش نظر ہوا ہے۔ بس یہی وہ چیز ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث اور آیات کا بعض کا شان نزول جاننا ضروری ہوتا ہے اور قرآن فہمی میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت وکان الذی یتکلم فیہ مستح وحسان بن ثابت والمنافق عبداللہ ابن ابی۔ اماں پاک فرماتی ہیں کہ میرے بارے میں جو الزام اٹھایا گیا تھا اس میں سب سے زیادہ بات کرنے میں 3 حضرات تھے، مستح، حسان بن ثابت اور ایک منافق عبداللہ بن ابی۔ تو یہی وہ شخص ہے جس نے یہ بات اٹھائی اور کھڑی کی تھی۔ جب معاملہ کلیئر ہو گیا، اللہ کریم جل شانہ نے میری مدد فرمائی، میرے بارے میں قرآن نازل ہوا، تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی قسم اٹھائی کہ میں مستح کو کبھی بھی خیرات نہیں دوں گا۔ وہ اس سے پہلے مستح کی مدد کیا کرتے تھے، وہ ان کے رشتہ دار تھے۔ تو آپ نے جب یہ قسم اٹھائی تو اس وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ فضل والے اور وسعت والے لوگ اس قسم کی قسم نہ اٹھائیں، کیونکہ اس میں اپنی ذاتی رنجش ملوث ہو رہی ہے، لہٰذا اللہ کی رضا کے لیے ان کو دیتے رہیں۔ تو یہ اس آیت کا شان نزول اور پس منظر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلا واللہ یا ربنا، کیوں نہیں، اللہ کی قسم اے میرے رب، انا لنحب ان تغفر لنا، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری مغفرت فرمائے۔ کیونکہ آیت کے اندر الفاظ یہ تھے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ تو صدیق اکبر نے
یہ بات دہراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ ہم پسند کرتے ہیں کہ آپ ہماری مغفرت فرمائیں۔ وَعَادَ لَهُ بِمَا كَانَ يَصْنَعُ، اور آپ نے واپس اسی طریقے سے اس بندے کو جو آپ عطائیں کرتے تھے، نوازتے تھے، وہ نوازنا اور عطائیں کرنا دوبارہ شروع کر دیا۔ بخاری 4757 4757۔ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن برائی سے بے خبر ایمان والی عورتوں پر، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جی، تہمت لگانے والوں پر بہت بڑا عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزوں سے بچو جو عذاب کا سبب ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 ناحق کسی کو قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جہاد میں پیٹھ پھیر کے بھاگنا، نمبر 7 بے گناہ اور بے قصور ایمان والی خواتین پر جھوٹا الزام لگانا۔ بخاری 2766 2766۔ آگے چلیے۔ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون۔ وہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے عملوں کی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ انسانوں کی زبانیں خود بولیں گی، زبان سے بندہ نہیں بولے گا، زبان کی بوٹی بولے گی اس بندے کے خلاف، اور ہاتھ بولیں گے اور پیر بولیں گے، جیسا کہ سورۃ یاسین میں آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ہم سے بات کریں گے جن کے ذریعے سے یہ بدعمالیاں کرتے تھے۔ آگے ایک آیت آتی ہے کہ ان اعضاء سے بندہ پوچھے گا تم میرے خلاف کیسے گواہی دینے لگ گئے، تم آج کیسے بول پڑے؟ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں آج اس اللہ نے بولنے کی توفیق دی ہے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے۔ آگے چلیے۔ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ اس دن اللہ ان کے گناہوں کا حق و انصاف کے مطابق انہیں پورا بدلہ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، حقیقت کو کھولنے والا۔ جی آسان آیت ہے، آگے چلیے۔ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ وہ پاک دامن ان تہمتوں سے بری ہیں جو یہ ان پر لگاتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔ یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر لگائی گئی تہمت سے تعلق رکھنے والی آیت ہے۔ اس میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طیبات میں سے شمار کیا گیا ہے، اور انڈرسٹینڈنگ ہمیشہ پاکوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو واضح کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبریل اتی بصورتھا فی سرقۃ من حریر وقال هذه زوجتک، جبریل امین میرے پاس اماں عائشہ صدیقہ کو ریشم کے ایک ٹکڑے میں لپیٹ کر لائے اور مجھے دکھایا کہ یہ آپ کی زوجہ ہے۔ بخاری 3895۔ مجھے ان کی صورت کپڑے میں لپیٹ کر دکھائی گئی، اور حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ صدیقہ سے نکاح سے پہلے ہی آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خبر پا لی تھی۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ کے علاوہ کسی بھی کنواری کے ساتھ نکاح نہیں کیا، آپ واحد کنواری ام المومنین ہیں۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو اس وقت آپ کا سر مبارک اماں جان کی گود میں تھا۔ نمبر 4، اماں جان کے گھر میں ہی آپ نے وصال فرمایا۔ نمبر 5، اماں عائشہ صدیقہ حضور کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتی تھیں تو اس وقت بھی وہی آ جاتی تھی۔ نمبر 6، آپ کی برات پاک دامنی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے وحی نازل ہوئی۔ نمبر 7،
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اول کی بیٹی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق ہے۔ نمبر 8، خلقت طیبتاً، ان کو پاک پیدا کیا گیا تھا۔ ووعدت مغفرتاً، نمبر 9، آپ سے مغفرت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ نمبر 10، آپ کو رزق کریم عطا کیا گیا تھا اور رزق کریم کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ 10 خوبیاں ہیں اور یہ اماں عائشہ صدیقہ کے 10 خصائص کئی کتابوں کے اندر مذکور ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے یہ مسند ابی یعلا میں ہے، 4626 حدیث نمبر ہے، 4626۔ حضرت مسروق تابعی ہیں، یہ اماں عائشہ صدیقہ سے حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ یہ فرماتے تھے جب بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر حدیث روایت کرتے تو آپ فرمایا کرتے تھے حدثتنی الصدیقۃ بنت الصدیق حبیبۃ رسول اللہ المبرات من السماء۔ مجھے صدیقہ بنت صدیق نے حدیث سنائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ ہیں اور المبرات من السماء، جن کی برات آسمان سے اتری تھی۔ برات کا معنی بری الذمہ ہونا، بے گناہی۔ بغوی جلد 3 صفحہ 284۔ جن لوگوں کو قرآن سے کوئی غرض نہیں، ان کے نظریات بالکل اسلام سے اخذ نہیں کیے گئے، ان لوگوں کو آپ لاکھ آیتیں سنا لیں، کوئی اثر نہیں ہو۔ اپنے بدعقیدگی پر، جھوٹ پر اور اپنے اندر چھپے ہوئے پرانے عبداللہ بن ابی سے مستعار لیے گئے عقیدے پر ڈٹ کے رہے گا۔ میں اسی لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے تمام صحابہ اکرام علیہ رضوان کو اس بات کا علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ سے کتنی محبت فرماتے ہیں، تو جب آپ کی باری ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے نذرانے، کھانے پینے کی چیزیں اور ڈشیں بہت سے صحابہ کی طرف سے پیش ہو جاتی تھیں۔ باقی ازواج مطہرات نے اس بات کو محسوس فرمایا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجے۔ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سفارش دے کر بھیجا کہ آپ جا کے حضور سے عرض کریں کہ تمام صحابہ کو حکم دیں کہ عائشہ کی باری جتنے تحفے بھیجتے ہیں اسی طرح ہماری باری بھی تحفے بھیجا کریں۔ اما ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں کچھ مداخلت نہیں کی۔ سیدہ پاک جس وقت حاضر ہوئیں، نبی پاک علیہ السلام سے اس موضوع پر بات کی تو فکلمتہ فقال یا بنیۃ الا تحبین ما احب، اے میری بیٹی کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ بخاری 2581 2581۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل من الرجال کثیر، مردوں میں تو بہت لوگ کامل ہوئے ہیں، ولم یکمل من النساء الا آسیۃ امرأۃ فرعون، لیکن عورتوں میں جو کامل ہوئی ہیں ان میں ایک آسیہ فرعون کی بیوی ہے، و مریم بنت عمران، اور ایک حضرت مریم بیٹی عمران کی ہیں، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ السَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کے کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر ہوتی ہے۔ بخاری 3411 3411۔ حضرت عمر بن غالب کہتے ہیں ان رجلا نال من عائشہ عند عمار بن یاسر، ایک آدمی نے حضرت عمار بن یاسر کے پاس، یہ جنگ جمل کی بات ہو رہی ہے، ان کے پاس اس بندے نے اماں عائشہ صدیقہ کے خلاف کوئی بات کی۔ عمار بن یاسر اگرچہ اماں عائشہ صدیقہ کے مقابلے پر دوسری فوج میں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود اعلیٰ ظرفیاں دیکھو۔ حضرت عمار نے اس بندے کو تنبیہ کی، فرمایا اغرب مقبوحاً ممبوحاً اتوزی حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا غرق ہو جا، بے ادبی کرتے ہو، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیبہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہو؟ ترمذی 3888 3888۔ بعض کتابوں میں ہے، بڑی تفصیل سے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، البدایہ والنہایہ میں پورا واقعہ بڑی ڈیٹیل سے ہے۔ عمار بن یاسر نے فرمایا بکواس بند کر ذلیل آدمی، وہاں یہ الفاظ، یہ دنیا آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ہاں
یہ کوئی ہمارے لیے امتحان ہے، یہ کوئی ہمارے لیے امتحان ہے۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم ان لوگوں کے ان بیانات کو آپ پڑھیں جس میں تھوڑی سی حیا ہے نا، وہ اپنی زبان کو تالے لگا کے بیٹھ جائے گا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان کے رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ کسی بھی گھر میں جانا ہو تو نامحرم کو چاہیے کہ اجازت لے کے اندر داخل ہو، اجازت کے بغیر اندر داخل نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے گھر کے دروازے پر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سیدھا اپروچ نہیں لیتے تھے، بلکہ ولیکن من رکنہ الایمن، بلکہ دروازے کے پاس دائیں طرف او الایسر یا بائیں طرف آپ کھڑے ہو جاتے، ویقول السلام علیکم السلام علیکم، آپ السلام علیکم کہتے تھے، جواب نہ آتا پھر السلام علیکم کہتے تھے۔ تو وذالک ان الدور لم یکن علیہا یومئذ ستور، اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس زمانے میں گھروں کے دروازوں پر پردے نہیں لگے ہوئے ہوتے تھے، بس دروازے کے اپنے ہی جو دو کیواڑ ہوتے تھے وہی ہوتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردے کی پیش نظر یا اس دہلیز کے ساتھ ہو جاتے یا اس دہلیز کے ساتھ ہو جاتے اور پھر آواز لگاتے۔ ابو داؤد 5186 5186۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوا، میرے والد نے قرضہ دینا تھا، میرے والد صاحب شہید ہو گئے، تو قرضہ ادا کروانے کے لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس درخواست لے کر حاضر ہوا، تو فدققت الباب، میں نے دروازے کو بجایا، فقال من ذا، آپ نے فرمایا کون ہے؟ فقلت آنا، میں نے کہا حضور میں ہوں۔ فقال آنا آنا کأنہ کرہہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب میں نے کہا آنا میں ہوں تو آپ نے بھی دہرایا میں۔ آپ کا یہ انداز ایسا تھا جیسے آپ نے میرے اس کہنے کو ناپسند کیا، مطلب کیا؟ نام لینا چاہیے، میں فلاں ہوں۔ بخاری 6250 6250۔ بنو عامر کا ایک آدمی روایت کرتا ہے کہ انہ استاذن علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو فی بیت، انہوں نے اجازت مانگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس میں موجود تھے، تو پوچھا الجو، میں اندر آ سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا اخرج الی ھذا فعلمہ الاستئذان، اس کے پاس جاؤ، اسے اجازت لینے کا طریقہ بتاؤ، طریقہ سمجھاؤ، اجازت کیسے لی جاتی ہے۔ فقل لہ، اسے جا کے کہنا قل السلام علیکم، تم کہو السلام علیکم، ادخلو، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ وہ بندہ گیا، خادم گیا، اس نے جا کے سمجھایا، تو پھر انہوں نے کہا السلام علیکم ادخلو، اب وہ کہنے لگے السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ فأذنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دی اور وہ کاشانہ اقدس میں داخل ہو گئے۔ ابو داؤد 5177۔ اب اس میں انسانی زندگی کے آداب اور اخلاق تو ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، لیکن یارو کیا یہ پہلو بڑا عام نہیں ہے کہ ہم مشرق و مغرب تک کی دنیا کو چیلنج دیتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسی اتنی باریکیوں کے اندر جا کے دی گئی تعلیمات کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ ایک نہایت محبت بھری بات بھی آپ کو بتا دوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی منزلنا فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے اور بار قیام فرما کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ فرمایا، تو فرد سعد ردن خفیًا، حضرت سعد نے
حضرت سعد نے حضور کے سلام کا جواب بالکل آہستہ سے دیا۔ سعد کے بیٹے قیس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سلام فرما رہے ہیں اور آپ آہستہ سے جواب دے رہے ہیں، حضور کو جائیں نا، اجازت دیں، دیر ہو رہی ہے، حضور کو تکلیف ہو رہی ہے، باہر کھڑے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر حضرت سعد نے آہستہ سے جواب دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب تیسری بار حضرت سعد نے پھر آہستہ جواب دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، آقا 3 بار اجازت لینے کا حکم فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس کے بعد واپس چلے جاؤ، اور برا نہ منانا کہ گھر والے نے دروازہ کیوں نہیں کھولا، یہ تنگ نظری ہوتی ہے۔ جب آپ واپس جانے لگے تو پیچھے پیچھے حضرت سعد دوڑ پڑے، جا کے عرض کیا یا رسول اللہ انی کنت اسمع تسلیمک، میں آپ کا سلام سن رہا تھا، وارد علیک ردا خفیا، لیکن میں آپ کے سلام کا جواب آہستہ دیتا تھا، لتکثر علینا من السلام، تاکہ آپ بار بار کہیں السلام علیکم۔ آپ کے سلام کی برکت لینے کے لیے، آپ کی دعا لینے کے لیے میں آہستہ بولتا تھا کہ آپ پھر فرمائیں، پھر فرمائیں، پھر فرمائیں۔ ابو داؤد 5185 5185۔ سبحان اللہ۔ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم۔ پس اگر ان گھروں میں تم کسی کو نہ پاؤ تو بھی اجازت کے بغیر ان میں داخل نہ ہو، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہونا، اور اجازت نہ ملے اور کہہ دیا جائے کہ واپس جاؤ، میں مصروف ہوں، کسی وجہ سے مل نہیں سکتا، ایسی بات اگر کوئی کہے تو برا نہیں منانا۔ عزیزان گرامی، کسی کے گھر جا کے برا منائے بغیر واپس آ جانا تو دور کی بات ہے۔ آج ہم 2 بار یا 3 بار کسی کو ٹیلی فون کریں اور وہ نہ اٹھائے تو ہم کہتے ہیں تو میرا ٹیلی فون ہی نہیں چکتا، سیدھا ہی الزام لگا دیتے ہیں، جیسے ہمیں پکا پتہ ہو کہ اس نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ ایمان سے بتائیے، اگلے کے پاس 1000 عذر ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی وجہ ہوگی، بدگمانی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہم نے۔ اچھا کوئی وجہ نہ ہو، اگلے کا موڈ نہ ہو تو برا منانا چاہیے، پھر بھی برا نہیں منانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابہ کے گھروں پر، دروازوں پر حدیث سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ دیکھیے طلب علم کا ذوق، ایک ایک حدیث کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں 30 بندوں سے ملتا تھا۔ تو صحابہ اکرام جو انصاری تھے فرماتے ہیں ان کے پاس بھی میں جاتا تھا اور دروازے کے باہر بیٹھ جاتا تھا، اور دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے ادب کی وجہ سے، حتیٰ یخرج ولا یستأذن، بندہ خود نکلتا تو آپ اس سے بات کرتے، آپ اجازت تک نہیں مانگتے تھے کہ میں آیا ہوا ہوں، باہر نکلو۔ جب وہ بندہ فیخرج الرجل باہر نکلتا، وہ یقول، اور دیکھ کے حیران ہوتا اور کہتا یبن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو اخبرتنی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آتے ہی مجھے خبر دی ہوتی کہ میں آیا ہوں۔ فیقول، آپ فرماتے تھے ہاکذا امرنا ان نطلب العلم، ہمیں علم سیکھنے کا یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ استاد کے دروازے پر جاؤ تو دروازہ نہیں کھٹکھٹانا۔ بغوی 3 صفحہ 286 286۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ ایسے گھروں میں جانا تم پر کچھ گناہ نہیں جو رہائشی نہ ہو، ان میں تمہارے لیے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ جس گھر میں کوئی رہائش پذیر نہ ہو تو وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی چیز وہاں پہ پڑی ہے آپ نے اٹھانی ہے، یا کوئی چیز وہاں پہ رکھنی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے خالی گھروں کو لوگ سٹور کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے، یہاں رکھ دوں گا، میرے گھر میں جگہ تھوڑی ہے، یہاں پڑی رہے گی، یا اپنی کوئی چیز وہاں پہ پڑی ہے آج اٹھانے کے لیے جا رہا ہوں، اٹھا کے لے آئے۔ تو یہ انسانی رواداری ہے، مسلمانوں کی آپس میں ڈیلنگ ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، آپ جا سکتے ہو۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون،
کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خبردار ہے کہ کوئی کس نیت سے جاتا ہے اور کوئی کیا عمل کرتا ہے. یعنی اس کے اندر بھی اگر کوئی منفی پہلو ہے تو مسلمان کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال سے باخبر ہے. اور اگر کسی کی نظر ویسے جاتے آتے یا گھر میں گیا, گھر خالی سمجھ کے گیا, آگے کوئی بندہ موجود تھا تو یہ اتفاق ہے. حدیث میں آتا ہے ان جریر بن عبداللہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نظر الفجاءت. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اچانک نظر پڑ جائے نامحرم پر تو پھر؟ فامرنی ان اصرف بصری, مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فوراً اپنی نگاہ ہٹا لو. وہ جو پڑ گئی اس کی معافی. مسلم 2159 2159. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. اے محبوب آپ مسلمان مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے, بے شک اللہ ان کے سب کاموں سے خوب خبردار ہے. جی, یہ نگاہوں کو نیچے رکھنا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا, یہ جو میں نے پہلے حدیثیں سنائی ہیں وہ اس کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق رکھتی ہیں. اور پردہ کون سا انسان کا جسم کا حصہ ہے جو عورت ہے, پردہ ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ اس کی رانوں سے چادر ہٹی ہوئی تھی, تہ بند ہٹا ہوا تھا. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معمر غط فخذیک, اے معمر اپنے دونوں رانے, دونوں پٹ ڈھانپ لے. فإن الفخذین عورۃ, یہ ران جو ہوتی ہے یہ عورت ہے, پردہ ہے. مسند احمد 22495 22495. ایک حدیث میں آتا ہے ان عبد الرحمن بن ابی سعید الخدری ان ابی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى عورت المرأة, مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے اور عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے. خاص طور سے خواتین میں یہ بیماری ہوتی ہے, وہ اتنی پرواہ نہیں کرتی, بلا وجہ عورت کو بھی عورت کا پردہ نہیں دیکھنا چاہیے. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اور ایمان والی عورتوں کو فرمائیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس سے خود ظاہر ہے, اور اپنے سر پر اوڑھے ہوئے دوپٹوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ دادا پر یا شوہروں کے باپ دادا پر یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی مسلمان عورتوں پر یا اپنی مملوکہ باندیوں پر یا اپنے خدمتگاروں پر, ان مردوں میں سے جنہیں عورتوں کی کچھ خواہش نہ ہو, یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی شرم کی باتوں پر مطلع نہیں ہوئے, اور وہ اپنے پاؤں سے اس طرح نہ چلے کہ ان کی وہ زینت لوگوں کو معلوم ہو جائے جسے وہ چھپائے رکھتی ہیں. اور اے مسلمانوں, تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم مراد کو پہنچ جاؤ. یہ لمبی آیت ہے, جس طرح میں نے پہلے ایک اصول عرض کیا ہوا ہے, اجزاء کے ذریعے سے آیت کو سمجھیں گے تو قرآن کی کوئی بھی آیت انشاءاللہ آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گی. ابھی میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں گا, انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس سے پچھلی آیت میں کیا حکم تھا؟ مردوں کو حکم تھا کہ اپنے نگاہوں میں حیا رکھو. اس آیت میں عورتوں کو حکم ہو رہا ہے. ایک آسانی ہوگی اس میں, اپنے نگاہوں کو نیچے رکھنا, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا, اپنے زینت کو بلا وجہ ظاہر نہ کرنا, اور اپنے پردے اپنے چہرے پہ لٹکا لینا. یہ پردے کے طریقے اور آداب بتائے گئے ہیں. اس کے بعد
12 لوگ گنے گئے ہیں جن سے پردہ نہیں کرنا. وہ اب میں گن کے سناؤں تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا. اتنے جو میں نے عدد بول دیے آپ خود بخود آیت میں سے گزریں گے تو بڑی آسانی سے آپ گن سکتے ہیں. اللہ لے بعولتہن، اس سے لے کر آخر تک پہنچے. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یہاں تک یہ 12 قسم کے لوگ ہیں. اچھا اب آخری بات ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ اپنے پاؤں کو اس طرح زمین پہ مار مار کے نہ چلیں کہ ان کی زینت ظاہر ہو. مرد اور عورت کی چال میں بھی فرق ہونا چاہیے. ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایما امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا ریحها فہی زانیۃ، جو عورت باہر نکلے اور عطر اور خوشبو لگا کے خوشبوئیں بکھیرتی ہوئی جا رہی ہو تاکہ لوگ اس کی خوشبو سونگے اس کی طرف متوجہ ہوں، تو فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے بدکاری غلط ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی ایک بدکاری کی قسم. مستدرک حاکم 3548 3548. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو دیور ہوتا ہے کیا اس سے بھی پردہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحم الموت، دیور موت ہے. بخاری 5232 5232. ایک حدیث میں ہے مسجد سے مرد اور خواتین باہر نکلے تو مرد اور عورتیں اکٹھے راستے میں جا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو فرمایا کہ آپ لوگ ٹھہر جاؤ، مردوں کو جانے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی تربیت فرمائی کہ اس کے بعد اگر مرد گزر رہا ہوتا تو عورت دیوار کے ساتھ چپک کے لگ جاتی تھی تاکہ مرد گزر جائے. صرف یہ بھی نہیں کہ ادھر ہی کھڑی رہ گئی اس کو گزرنے دو، نہیں، دیوار کے ساتھ لگ جاتی تھی تاکہ مرد گزر جائیں. ابو داؤد 5272 5272. اس موضوع پر بہت سی آیتیں بہت سی حدیثیں موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں جب خواتین آتی تھیں، بعد میں خواتین کا مسجدوں میں آنا ام عائشہ صدیقہ حضور کے وصال کے بعد فرماتی ہیں کہ اگر حضور دیکھ لیتے جس طرح آج عورتوں نے شروع کر دیا ہے تو مسجدوں میں آنے سے عورتوں کو منع کر دیتے. تو اس وقت جب خاص طور سے بڑی عمر کی خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی تو پچھلی صف میں وہ ہوتی تھیں. خواتین کو پہلے حکم ہوتا تھا کہ نکل جائیں اور مرد بعد میں جائیں تاکہ راستے میں اور گلیوں میں اختلاط نہ ہو. اس حدیث میں دیوار کے ساتھ خواتین کو لگ جانے کی تربیت تھی. اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں خاص طور سے ہمارے علاقوں میں اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا. یہ اہتمام سرحد کے علاقے میں الحمدللہ بہت زیادہ ہے. اور پردے کے معاملے میں جو اسلامی شریعت نے احکام نافذ کیے ہوئے ہیں ان کے اندر بہت بڑی حکمت ہے اور اصلاح معاشرہ اس کے اندر پوشیدہ ہے اور خواتین کی عزت کی حفاظت اس کے اندر بہت زیادہ ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں یہ دل سے نہیں کرتی، یہ پردہ کر کر کے اندر سے تنگ ہیں، جلی پڑی ہیں، مصیبت میں پڑی ہوئی ہیں، ڈرتی ہوئی بولتی نہیں ہیں، ان کا بس چلے تو پردے اٹھا کے پھینک دیں. اس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے دلوں کا حال آپ کو کیسے پتہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک میں حقیقت عرض کرنے لگا ہوں، اگر خدا نخواستہ ایسا ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ جو پردہ نہیں کرتی نا وہ پردہ نہ کر کے بھی تنگ ہے. حتیٰ کہ جتنی کوئی برے کام میں خاتون خدا نخواستہ ملوث ہے وہ اس بدکاری سے تنگ آ چکی ہے. وہ کسی نہ کسی شریف آدمی کی تلاش میں ہوتی ہیں کہ کوئی بندے کا پتر متھے لگ جائے اور مجھے باعزت زندگی گزارنے کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہو جائے. تو اگر وہ پہلو آپ کو نظر آ رہا ہے نا تو ہمیں یہ پہلو بھی نظر آ رہا ہے. اور آپ کہو کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے تو ہم وہی تو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے. اور ہمارے پاس ایک دلیل ہے بھی، وہ یہ ہے کہ انسانی نفسیات ہوتی ہے. انسانی نفسیاتی کمزوری ہے کہ کسی بھی ماحول میں ہو تو اس سے تھوڑا سا تبدیلی اور چینج پسند کرتا ہے. تو لو یہ ہمارے پاس دلیل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پردے سے تنگ نہیں ہے، وہ تبدیلی ایک نفسیاتی کمزوری کے پیش نظر کسی کو ایسا خیال آ جائے تو یہ بھی کسی کو، ورنہ اکثر خواتین الحمدللہ پردے پر مطمئن ہیں. ہماری اکثر ماؤں بہنوں میں غیرت ہے، حیا ہے، شرم ہے. آپ کو ایک نہایت اہم معاشرتی بات عرض کرنے لگا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو خواتین بعض اوقات علاقائی طور پر کسی
شہر میں یا کسی محلے میں یا کسی خاندان کی خواتین یا کسی پیشے میں لگی ہوئی خواتین آپ کو جب سر سے دوپٹہ اتارے نظر آئیں تو بے شک ان کو دوپٹہ نہیں اتارنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ساری بے حیا ہوتی ہیں؟ نہیں، وہ اس ماحول میں ہے، معاشرے میں ہے، یا اپنی کسی سروس وغیرہ کی مجبوری میں ہے، یا اسے کوئی اچھی محفل صحبت نہیں ملی تو وہ بیچاری ادھر الجھی ہوئی ہے۔ ان کے اندر کا انسان بڑا خوب ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت میسر آتی ہے تو ایسی خواتین کو ہم نے سدھرتے دیکھا ہے۔ تو یہ جو وہ کر رہی ہے بالکل غلط ہے، لیکن آپ ذرا قریب سے اس چیز کو آبزرو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عورت، یہ بہن، یہ بیٹی نہایت مخلص، نہایت نیک، نہایت شریف ہے، باعزت ہے۔ وقت آنے پر اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو ان کو لائن مل جاتی ہے۔ تو ان کی اصلاح کے لیے جلد بازی کا طریقہ اور شدت کا طریقہ اختیار کرنے کی بجائے کوئی حکمت عملی اختیار کی جائے تو ان لوگوں کے اندر جو بیٹھا ہوا اصل انسان ہوتا ہے وہ نہایت اول درجے کا انسان ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباشر المرأة المرأة فتنأتها لزوجها كأنه ينظر إليها، کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ بھی اس طرح گھل مل کے نہ رہے، اس طرح بے حجاب ہو کہ اس کو نہ دیکھے، کہ پھر عورتوں کو عادت ہوتی ہے عورتیں جا کے اپنے شوہروں سے بھی باتیں کرتی ہیں تو اس کا حلیہ رنگ روپ پھر جا کے شوہر کے سامنے بیان کرے۔ فرمایا یہ چیزیں نہ کیا کرو، یہ منع ہے۔ بخاری 5241 5241۔ یہاں پھر میں ایک بیداری پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں نبی پاک علیہ السلام کے سوا کسی مذہب کے پاس اتنی گہری تعلیمات ہوں تو ذرا سامنے آئے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم نکاح کر دو اپنے آزاد مردوں اور عورتوں میں سے ان کا جو بے نکاح ہوں، اور صلاحیت رکھنے والے اپنے غلاموں اور بادیوں کا اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایاما منکم، تم میں سے جو بے نکاح ہیں، صالحین ہیں اور تمہارے غلام ہیں، ان سب میں سے کسی کو بھی نکاح کے قابل دیکھو تو نکاح کر دو، اگر یہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اس میں ایک واضح بات سمجھ آ رہی ہے کہ نکاح رزق میں اضافے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رزق بیوی کا نصیب ہوتا ہے اور اولاد مرد کا نصیب ہوتا ہے، تو یہ بات قابل غور ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کا گروہ، من استطاع الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کرے، نکاح کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، نکاح کر لینے سے نگاہیں نیچی رکھنے میں مدد ملتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، جس کو نکاح کی طاقت نہ ہو تو وہ روزے رکھا کرے، فإنہ لہ وجاء، روزہ رکھ لینا ایسے ہے جیسے کوئی بندہ اپنے آپ کو خسی کر لے، یعنی روزہ رکھنے سے گندے خیالات کم آتے ہیں۔ بخاری 5066 5066۔ ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود فإنی مقاصر بکم الامم، محبت کرنے والیاں اور بچے دینے والیاں عورتیں ان سے نکاح کرو۔ کیوں؟ فرمایا میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ ہمارے مرشد کریم سائیں بادشاہ مشہور شریف والے قدس سر العزیز اپنے شہزادوں کی شادیاں بہت جلدی کر دیتے تھے، شریعت کے ایک ایک نقطے پر نظر رکھنے والی ہستی تھے، بڑی جلدی شادی کر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضور کی امت میں اضافہ کرنے کے لیے ایسا کر رہا۔ ابو داؤد 2050۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم۔ اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اور تمہارے غلاموں و باندیوں میں سے جو مکاتب ہونا چاہیں انہیں مکاتب کر دو اگر تم ان میں بھلائی جانو، اور بدلے کتابت ادا کرنے کے لیے اللہ کے اس مال میں سے انہیں دو جو اس نے تمہیں دیا ہے، اور تمہاری باندیاں جب کہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو کہ تم ان کی بدکاری کے ذریعے حیات دنیا کا عارضی فائدہ طلب کرو، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ ان باندیوں کے حق میں بہت بخشنے والا بےحد رحم فرمانے والا ہے۔ جو باندیاں برائی کی راہ پہ نہیں چلنا چاہتی تو انہیں مجبور نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو چلنا چاہتی ہے اسے چلنے دو، اس کا مطلب یہ ہے انما قیدہ بہذا الشرط، اس شرط کے ساتھ اس کو مقید اس لیے کیا گیا ہے لأن الاکراہ لا یکون الا مع ارادۃ التحصن، اس لیے کہ اکراہ زبردستی کرنا یہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب ایک بندہ محفوظ رہنا چاہتا ہے، باعزت بن کے رہنا چاہتا ہے، تو اس کو مجبور کرنا، یہاں اکراہ یہیں پر صادق آتا ہے، اس لیے یہاں پر جو لفظ بولا گیا اکراہ ان پر نہ کرو، اس کے پیش نظر بولا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں کچھ حدیثیں اور بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی نے مکروہ ثابت کیا نوحہ کرنے والی عورت کو پیسے دینا اور گانے والی عورت کو پیسے دینا، اور مجاہد تابعی فرماتے ہیں کہ فتیاتکم، اس آیت میں جو فتیات کا لفظ ہے کہ لا تکرہو فتیاتکم علی البغاء، تو اس سے مراد اماءکم، لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جو مکاتب ہوتے ہیں یہ بھی غلام ہوتے تھے، ان کو آزاد کرنے کا ایک طریقہ کتابت ہوتا تھا۔ آج کل یہ چیزیں اس وقت ہمارے عمل میں نہیں ہیں، مفقود ہیں۔ تو اسی طرح غلام جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو یہاں پر فتیات کہا گیا ہے۔ بخاری 2282 2282۔ اس آیت کا شان نزول سمجھ لیں تو اور آسان ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، تو اس کی دو لونڈیاں تھیں، ایک کا نام تھا موسیقہ، دوسری کا نام تھا امیمہ، تو وہ انہیں بدکاری پر مجبور کرتا تھا۔ تو ان دونوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہم عزت سے رہنا چاہتی ہیں اور یہ ہمیں مجبور کرتا ہے برائی پر۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ ہے اس آیت کا شان نزول۔ مسلم 7553 7553۔ مکاتب وہ ہوتا تھا کہ وہ طے کر لیتا تھا اپنے مالک کے ساتھ کہ اتنے پیسے دوں گا تو میں آزاد ہوں، ان ایڈوانس وہ جو مکہ ہو جاتا تھا۔ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، المکاتب عبد، مکاتب اس وقت تک عبد رہے گا، ما باقی علیہ من مکاتبتہ درہم، جب تک ایک درہم بھی اس کی مکاتبت میں سے باقی ہے تو وہ غلامی میں رہے گا، جب آخری درہم ادا کر دے گا تو غلامی سے فارغ۔ ابو داؤد 3926۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کیں اور ان لوگوں کے کچھ عبرتناک حالات جو تم سے پہلے گزر چکے، اور ہم نے نصیحت اتاری ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ بالکل آسان آیت ہے، آگے چلیے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق جس میں چراغ ہو، وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہو، اور وہ فانوس گویا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ وہ چراغ برکت والے درخت زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ مشرق کے رخ پر ہے نہ مغرب کے، بلکہ کسی آڑ کے بغیر کھلے میدان میں ہے۔ قریب ہے کہ اس کا تیل آپ ہی روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ نور ہے نور پر، اللہ جسے چاہے اپنے نور تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کو بھی اینالائز کر کے اس کے اجزاء کو سمجھ کر اگر پڑھا جائے تو بالکل آسان ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ
آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ آگے ہے اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق ہو اور طاق میں چراغ ہو۔ ٹھیک، اس سے اگلے الفاظ ہیں کہ وہ چراغ ایک فانوس میں ہو، شیشے کا فانوس۔ ٹھیک، اگلے الفاظ ہیں کہ وہ فانوس ایسے ہے جیسے کوكب دری، جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ ٹھیک، وہ جلایا جاتا ہے، وہ مصباح، وہ چراغ، اس کو روشن کیا جاتا ہے مبارک شجر سے، برکت والے درخت سے جو زیتون کا ہے، اور نہ وہ شرقی ہے نہ غربی۔ اگلے الفاظ ہیں قریب ہے کہ اس کا تیل چمک اٹھے خواہ اس کو آگ نے نہ بھی چھوا ہو۔ اس سے اگلے الفاظ ہیں نور علی نور، نور پر نور ہے، نور کے اوپر نور ہے، کہہ لو نور ہی نور ہے۔ اس سے اگلے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نور کے لیے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس سے اگلے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں پیش کرتا ہے، چونکہ یہ ساری مشکات والی اور زجاجہ والی یہ مثال دی گئی ہے کسی چیز کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ ایسی مثالیں پیش کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ ان کو بات سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اب یہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کے بارے میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن عباس نے پوچھا کہ مجھے اس آیت کی وضاحت کر کے سمجھائیے۔ انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال پیش کی۔ مشکات سے مراد نبی پاک علیہ السلام کا سینہ اقدس ہے۔ اب میں نے جب پہلے اجزاء کر کے بتائے تھے تو کچھ چیزیں مجمل رہ گئی تھیں، تو اب آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ آئیں گے۔ مشکات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس، اور وَالزُّجَاجَةُ قَلْبُهُ، اور فانوس نبی پاک علیہ السلام کا قلب ہے۔ سینے میں قلب ہے نا، سینے میں دل ہوتا ہے، تو سینہ مبارک مشکات ہے اور سینے میں فانوس جو ہے وہ دل ہے۔ وَالْمِصْبَاحُ فِيهِ، اس فانوس کے اندر چراغ ہے، وہ چراغ نبوت کا چراغ ہے۔ تُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ هِيَ شَجَرَةُ النَّبُوَّةِ، جس درخت سے اس کو روشن کیا جاتا ہے وہ نبوت کا اور وحی کا درخت ہے۔ آگے یکاد نور محمد وامرہ یتبین للناس، تو وہ جو ہے کہ قریب ہے، آیت کے جو الفاظ ہیں کہ یکاد زیتھا یضیء، اس کا تیل قریب ہے کہ چمک اٹھے، تو یہاں مراد فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا معاملہ اور آپ کی شان اور رسوت اور عظمت اور آپ کی نبوت کا پیغام یہ پوری دنیا میں پھیل اٹھے۔ وَلَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ، خواہ ابھی نبی پاک علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز نہ بھی کیا ہو، پیچھے سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قدر اس کے اندر پاور موجود ہے کہ خود بخود پھیلنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ساری گفتگو بغوی میں ہے، جلد 3 صفحہ 302۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ صلی اللہ علیہ محمد۔